السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، کائنات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک مثبت انداز اور ایک منفی انداز۔ اسی بنیاد پر زندگی گزارنے کے بھی دو انداز ہیں، مثبت انداز زندگی اور منفی انداز زندگی۔ ہر انسان کے اندر مثبت سوچ بھی موجود ہوتی ہے اور منفی سوچ بھی۔ زندگی کے معاملات میں کوئی انسان اپنی مثبت سوچ کے ذریعے معاملات کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھتا ہے اور کوئی اپنی منفی سوچ کے باعث منفی پہلو پر نگاہ رکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو انسان مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ مثبت فیصلے کر کے اچھے اور بہتر نتائج اخذ کر لیتا ہے، اور منفی زاویے سے دیکھنے والا منفی فیصلہ کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔ اور ایک انگلش رائٹر کا مقولہ ہے، اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی 10% آپ کی وہ زندگی ہے جسے آپ اپنی محنت اور ہاتھ سے بناتے ہیں، اور 90% زندگی وہ ہے جسے آپ اپنے ماحول اور معاشرے سے قبول کرتے ہیں۔ اب انسان ماحول سے 90% زندگی کس انداز سے قبول کرتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ پر منحصر ہے۔ چاہے تو مثبت سوچ کے ذریعے زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے مثبت پہلو پر نگاہ رکھے اور فائدہ حاصل کر لے، چاہے منفی پہلو پر نگاہ رکھ کر غلط نتائج اخذ کر لے۔ دوستو، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ مثبت سوچ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور منفی سوچ کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر انسان کا کیا قصور؟ تو اس کا دوستو جواب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی کم علمی کے باعث نظام کائنات کے فطرتی اصول اور قاعدہ سے ناواقف ہے۔ ایسا شخص گویا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا، دن کا تو فائدہ ہے کہ اس میں کام کاج ہوتے ہیں، رات کو بنانے کا کیا فائدہ ضرورت تھی کہ سونے میں انسان کی آدھی زندگی ضائع ہو جاتی، نہ رات بنائی جاتی اور نہ ہی انسان کی زندگی ضائع ہوتی۔ ایسا شخص گویا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری کے اندر پھل کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کا تو فائدہ ہے، لیکن انسانوں کے گردن کاٹنے کی صلاحیت کیوں رکھی گئی؟ نہ ہی یہ صلاحیت رکھی جاتی اور نہ ہی قتل کا جرم ہوتا۔ اس ضمن میں عربی کا ایک مقولہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد یعنی مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا دن کی پہچان رات کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو صرف دن ہی دن ہوتا تو کون کہتا کہ دن ہو گیا ہے؟ محبت کی پہچان نفرت کی وجہ سے، اسی طرح ایمان کی پہچان کفر کے باعث، اور کفر کا وجود ہی نہ ہوتا تو سب ہی ایمان والے نیک اور صالح ہوتے، تو پھر انبیاء کی بعثت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ انبیاء کی ضد شیطان ہے، گویا کہ ایمان اور غلبہ اسلام کے محرک اور محافظ انبیاء ہے، اور کفر کے محرک اور محافظ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہونا نظام کائنات کا بنیادی اصول ہے۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ روح کے مقابلے میں مادہ کی کیا حیثیت ہے۔ دوستو، مادہ کا خمیر خاک سے ہے اور روح کا خمیر افلاک سے بھی اوپر عالم ارواح سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ مادہ کا کوئی نہ مقام ہوتا ہے مگر روح لا مکانی شے ہے۔ مادہ کا تو کوئی نہ کوئی دوستو مقام ہوتا ہے مگر روح لا مکانی شے ہے۔ مادہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک جاتا ہے مگر روح آسمان سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مادہ کو بلندی کی طرف پھینکیں تو کشش ثقل کے باعث پستی کی طرف لوٹتا ہے، مگر روح عرش الہی کی طرف پرواز کر جاتی ہے تو کئی ہزار سال کی بلندی اور رفتوں کو طے کر جاتی ہے۔ مادیت کی شہسواروں کی معراج یہ ہے کہ وہ صدیوں کی کاوشوں اور محنتوں کے بعد چاند، مشتری اور ثریا تک بمشکل پہنچ سکتے ہیں، لیکن روحانیت کے شہسوار اعظم سید البشر کی معراج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کے اتنا قریب پہنچے جیسے تیر کمان کے نزدیک ہوتا ہے، اور کہکشاں اور ثریا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی گرد راہ ہے۔ نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول ہے۔
مادیت تو یہ ہے کہ انسان کھربوں ڈالر لگا کر چاند پر پہنچا، اور روحانیت یہ ہے کہ محبوب خدا کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مادی دنیا کے پوپ کہتے ہیں کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن میدان روحانیت میں عصائے موسوی کی ایک ضرب سے طغیانی لہریں اور طوفانی موجیں سمٹ کر 12 راستے بنا دیتی ہیں۔ دوست، بات ہو رہی تھی کہ سوچ کے زاویے دو ہیں۔ مثبت سوچ دل میں فرحت اور خوشی پیدا کرتی ہے، اور منفی سوچ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر دو شاعر باغ میں گئے، ان میں سے ایک خوش تھا اور دوسرا غمگین۔ دونوں کی نگاہیں کھلے ہوئے پھول پر پڑی۔ شعراء حضرات بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور فطرت کو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ دونوں نے پھول کے متعلق اپنے اپنے تاثرات بیان کیے۔ جو غمگین تھا اس نے کھلا ہوا پھول دے کر کہا کہ اس مظلوم لالا کو بھی کسی نے زخمی کر دیا، دیکھیے اس کا بھی میری طرح سینہ چاک ہے۔ بقول ایک شخص کے کہ آ ملے ہیں سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک۔ دوسرا شاعر کہنے لگا یہ پھول بھی میری طرح خوش ہے اور ہنس رہا ہے، دیکھیے کیسا کھلا ہوا ہے۔ بقول ایک شخص کے یہ سن کر کلی نے تبسم کیا۔ غور کیجئے، پھول ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی سوچ کا زاویہ مختلف ہونے کے باعث تأثرات مختلف ہیں۔ ایک جیل میں سے دو قیدیوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کی نظر کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر پھول پر پڑی۔ جس کی نگاہ کے سامنے کیچڑ تھا اس نے کہا باہر تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اور جس کی نگاہ سامنے پھول تھے اس نے کہا کہ جیل کے باہر تو ہر طرف پھول ہی پھول ہے۔ ارے لوگ دوستو شاکی ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں شاکر ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ میز پر آدھا گلاس پانی پڑا تھا، دو آدمیوں نے اسے دیکھا، ایک نے کہا کہ گلاس آدھا خالی ہے، دوسرے نے کہا کہ الحمدللہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ ثابت ہوا کہ سوچنے کے انداز دو ہی ہیں۔ مثبت انداز پریشانیوں کو آسان کر دیتا ہے، اور منفی انداز پریشانیوں کو اور مشکل بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں، اور منفی سوچ والے حضرات کو حالات لے کر چلتے ہیں۔ وہ گٹھ پتلی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک انگلش کا ایک مقولہ ہے، کچھ لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حالات لے کر چلتے ہیں۔ دوستو انسان میں کئی دفعہ اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اختلاف رائے کو دشمنی بنا لیتے ہیں، حالانکہ قدرت نے ہر آدمی میں مختلف دماغ رکھا ہے۔ ہر ایک کی سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے، وہ اپنے انداز سے ہی سوچتا اور بات کرتا ہے۔ اس لیے اختلاف رائے ایک فطری چیز ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ اختلاف رائے ایک نعمت بھی ہے۔ جب اختلاف رائے ہوگا تو معاملہ کے کئی پہلو سامنے آئیں گے، اور ان میں سے بہترین حل کا انتخاب آسانی سے کر لیا جائے گا۔ مشورہ کرنا ایک مستقل سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس کی روح ہی اختلاف رائے ہے۔ مشورہ کرنے میں زیادہ ذہن جمع ہو جاتے ہیں، ہر ذہن ایک الگ زاویے سے معاملہ فہمی کر کے مشورہ دیتا ہے۔ اس طرح معاملہ کے خفیہ پہلو بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ پلاننگ میں اس پہلو کو متبادل صورتوں کی اصطلاح سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ انجینئرز اور منیجرز جب کسی مسئلہ کے حل کے لیے مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ مسئلہ کی نوعیت اور متعلقہ حالات کو مد نظر رکھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ اب جتنے زیادہ ذہن اکٹھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ حل اور متبادل صورتیں زیر غور آتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوستو 10 آدمی مشورہ کرتے ہیں، ان سب کی رائے مختلف ہوتی ہے، ان میں 3-4 بہتر صورتوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں ان 3-4 صورتوں کا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان میں سے بہترین صورت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جس کے خوشگوار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بہرحال اختلاف رائے فائدے کی چیز ہے۔ تو دوستو میاں بیوی میں بعض معاملات میں اختلاف رائے ہو کر بحث و تکرار کی نوبت تو آ ہی جاتی ہے۔ اگر اس دوران فریقین حقیقت پسندی سے کام لیں اور ایمانداری سے ذرا یہ غور کر لیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے، ظاہر ہے دونوں میں سے حق پر تو ایک ہی ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتے، تو جو حق پر نہیں ہے وہ ہمت کر کے خاموشی اختیار کر لے اور دوسرے فریق کی کڑوی کوسیلی سنتا رہے، صبر و ضبط سے کام لے اور جواب ہرگز نہ دے۔ اسی طرح وہ دوسری طرف صبر و تحمل دے کر جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، بلکہ دوستو مثبت اثر لے گا اور بحث و تکرار بڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔
تھوڑے وقت کے بعد پھر دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ تو میاں بیوی کو شروع ہی سے ذہن بنا لینے چاہیے کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے تو دونوں غور کر لیا کریں کہ حق پر کون ہے۔ اس طرح دوستو زوجین کے درمیان جھگڑے عموماً ساس بہو سے ہی جنم لیتے ہیں، اور ایسے ہی جھگڑوں کا ایک بہترین حل ہے اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساس بہو کے بنیاد پر جھگڑے کھڑے ہو۔ طریقہ یہ کہ میاں بیوی شروع سے ہی سمجھوتا کر لے کہ میاں اپنی بیوی کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات کا خیال رکھے، اور بیوی اپنے خاوند کے والدین کی خدمت کرے اور ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار رہے، یعنی دونوں اپنے اپنے سسرال کی خدمت اور معاونت کے لیے عملی طور پر تیار رہے۔ ویسے بھی حدیث پاک مفہوم ہے کہ شادی سے پہلے ایک والد اور ایک والدہ، اور شادی کے بعد دو والد اور دو والدہ ہوتے ہیں، یعنی ساس سسر کے حقوق اپنے والدین کی طرف۔ دوستو سوچ کا زاویہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ایک انجینئر صاحب ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ گھر پر ڈرائنگ بنا رہے تھے، ان کا چھوٹا سا بیٹا ساتھ بیٹھا تھا اور چیزوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا، جس سے ان کے کام میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو الگ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ضد کر گیا۔ انجینئر صاحب رحم دل آدمی تھے، وہ بیٹوں کو مار کر سختی سے دور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیٹے کو مصروف کرنے کے لیے ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ ان کے پاس اخبار کا ایک صفحہ پڑا تھا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اخبار کے کئی ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑے اپنے بچے کو دیے کہ اگر اس نقشہ کو ٹھیک طرح سے جوڑ لے تو میں 10 روپے کا انعام نوٹ یعنی انعام میں دوں گا۔ اب اپنی طرف سے انجینئر صاحب نے بڑا پکا انتظام کر دیا کہ میرا بیٹا 2-3 گھنٹوں تک مصروف رہے گا۔ بیٹا بہت خوش ہوا کہ 10 روپے کا نوٹ انعام میں ملے گا۔ وہ اخبار کے ٹکڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب انجینئر صاحب مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، بیٹا تقریباً 15 منٹ بعد وہ نقشہ بالکل ٹھیک جوڑ کر آ گیا۔ باپ بہت حیران ہوا کہ اس نقشے کا جوڑنا تو بہت ہی مشکل تھا، بیٹے نے کیسے جوڑا؟ بیٹا مسکرایا اور اخبار کو الٹ دیا۔ دوسری طرف ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بچے نے اس تصویر کو دیکھ کر ٹکڑے ترتیب سے جوڑ دیے تو نقشہ خود بخود بن گیا۔ سوچئے کہ باپ اس کام کو ایک زاویے سے دیکھ رہا تھا تو وہ کام مشکل لگ رہا تھا، لیکن بیٹے نے دوسرے زاویے سے دیکھا تو مشکل کام بالکل آسان ہو گیا۔ تو اسی طرح دوستو دنیا کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیوں کا یہ جاننے کے لیے سروے کیا گیا کہ امتحانوں میں جو فرسٹ آنے والے طالب علم کس ذہن کے مالک ہوتے ہیں، تو کئی طرح سے تجزیہ کیا گیا اور مختلف وجوہات پر غور کیا گیا، تو ایک بات سب میں مشترک نکلی کہ فرسٹ آنے والے طلبہ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس اطمینان بھی زیادہ تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر سوچ مثبت ہو، پوزیٹیو ہو، تو انسان کے اندر کا سسٹم بھی ٹھیک کام کرتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اندرونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ نیگیٹو یعنی منفی ہو جائے تو اندر کا سسٹم بھی غلط چلتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ بدن میں یعنی ہیڈ کنٹرولر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی دماغ بڑے پیچیدہ نظام عصبی کے ذریعے جسم کے تمام نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ سارا نظام نہایت حساس اور متاثر ہونے والا ہوتا ہے، جس کے باعث سوچ کا مثبت یا منفی رخ بہت ہی آسانی سے اندرونی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ صرف سوچ کے بدلنے سے اندر کا سسٹم بالکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کمرے سے بلی کو بھگانا ہو اور دروازہ کھلا ہو تو وہ آسانی سے بھاگ جائے گی، اور اگر دروازہ بند کر کے اسے مارنے کی کوشش کریں تو وہ گلے پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ حالات کے مطابق بدل گئی۔ نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ وہی بلی جو معمولی حرکت یا آواز کے ڈر سے بھاگ جاتی تھی، صرف سوچ بدل جانے سے اپنے سے سینکڑوں گنا قوی انسان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج طلبہ امتحان کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ حالانکہ وقت ہوتا ہے، صحت ہے، ذہانت ہے، لیکن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ سوچ منفی ہوگی، جس کے باعث ذہنی طور پر تیار نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اندر کا سسٹم ڈاؤن ہونے سے انسان کے اندر قوت ارادی نہیں رہتی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کو پسند فرماتے ہیں، اور بلند ہمتی لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔
ایک